بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج پھر آپ کے سامنے پیرنٹنگ کی ہی ایک ویڈیو ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو آن کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بیل آئیکن کو آن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روز کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی جائیں۔ جی ویئرس، آج تھوڑی بات ڈیٹیل میں ہوگی، کیسے کہ آج ایک اوور آل کے بچے کو ٹرین کیسے کیا جائے۔ یعنی کہ بہت سے پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ضد کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، تو ہم انہیں کیسے ٹرین کریں۔ بات یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، ایک چھوٹی سی جان ہے، نہ تو اسے ہماری باتوں کا پتہ ہے، نہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیز ایک تو اپنے دھیان میں رکھیں کہ بچہ ایک انڈیویجول اڈلٹ ہے، یعنی کہ وہ ایک بے شک دیکھنے میں ایک چھوٹا پیس ہے، چھوٹا پیکٹ ہے اس وقت، لیکن آپ کی تمام باتوں کو، رویوں کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ بچہ جو کچھ اس کے ارد گرد ماحول میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو ان تمام رویوں کی سمجھ آتی ہے، اور ماں کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ اس کو اسی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ بچہ دنیا میں ہے اور ماں باپ بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی، یہ اس کا مقصد ریپروڈکشن ہی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں باپ بن جاتے ہیں تو اس وقت پھر اپنے تمام جو وہ رویے ہیں جنہیں آپ شاید خود تو نہیں سمجھتے ہوں گے یا فیل بھی کرتے ہیں کہ وہ رویے بہتر نہیں، تو انہیں چھوڑ دیجیے، کیونکہ اب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ آپ ماں باپ ہیں اور آپ نے اس بچے کو کی پرورش کرنی ہے، اس بچے کو ڈیولپ کرنا ہے جس نے کل اس دنیا کو سنبھالنا ہے۔ یعنی کہ وہ جو چھوٹا پیکٹ آپ کے گود میں ہے، جو بغیر وجہ کے روتا ہے، جس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جاتی ہے، جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے کپڑے گیلے کر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں میں اس دنیا کے معاملات آنے ہیں، تو اس کو اسی طرح پرورش کیجیے۔ ایک چھوٹا بچہ سمجھ کر پرورش مت کیجیے۔ اسی لیے میں تھوڑا سا انسپائر ہوں ڈاکٹر ارشد جاوید اقبال صاحب سے۔ وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نیو بورنز کے لیے بھی کہ انڈیویجول اڈلٹ، تو میں بھی اسی چیز کو کاپی کرتے ہوئے اسی سے انفلوئنس لے کر بچے نیو بورنز کے لیے بھی یہی ورڈ یوز کروں گی۔ اب اس کے بعد دیکھیں نا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ماں باپ سے میں مخاطب ہوں، آپ جو کچھ بیہیویئر شو کر رہے ہیں گھر کے اندر، جو کچھ آپ جیسے بیہیو کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ کے اوپر ایک پہلے دن سے ہی ایک کلوز کیمرہ آپ کے اوپر لگ چکا ہے، اور وہ کیمرہ آپ کو لگاتار مانیٹر کر رہا ہے، آپ کی تمام سرگرمیوں کو مانیٹر کر رہا ہے۔ سب سے پہلی جو ٹریننگ بچے کی ٹریننگ ہے، چونکہ اب یہ سمجھیں کہ اب وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ اب دیکھیں، جس بچے کو دودھ سک کرنا نہیں آتا، اس کو نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس کے جبلت میں ڈال دی ہیں کہ اسے جب بھی کوئی مشکل ہوگی تو اس نے رو دینا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے اس کے رونے کو فوراً چیک کرنا ہے اور ہم اس کو سوت کریں گے جو بھی اس کا مسئلہ ہوگا۔ یہ تو اس کے حوالے سے کام ہو گئی۔ اب بات آ رہی ہے ٹریننگ کی، تو سب سے پہلے ماں باپ کے درمیان جو تعلق ہے، اگر وہ اچھا تعلق ہے تو وہ بچے کے اوپر ایک اچھا جو ہے نا وہ اثر انداز ہوگا۔ اگر ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر وقت ان کی آپس میں فائٹ ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہے ہیں مختلف قسم کے، میں تو ان کو وائلنسز ہی بولوں گی۔ باپ معاشی طور پر وائلنس کرتا ہے، بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، ابیوزو لینگویج یوز کرتا ہے، فزیکل وائلنس ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ صرف اور صرف ایک یہی ہوتا ہے کہ مرد وائلنس کرتا ہے اور عورت جو ہے وہ اس کی وکٹم ہے۔ لیکن باہر کے سوسائٹیز میں دیکھیں تو سم ہاؤ یہ چیزیں عورت کی طرف بھی آتی ہیں، مار کٹائی والا، ابیوزو، یہ وہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ ایک جینون سا مسئلہ ہے، جہاں پہ بھی دو لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، اول تو یہ کیجئے
کہ اب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی ذمہ داری ڈال دی. اب آپ ماں باپ ہیں, آپ نے اپنے جو ذاتی مسائل ہیں ان کو سارٹ کر لیں, دوسری بات بلکہ ختم کر لیں. اور اگر آپس میں کوئی کلیش ہو بھی جاتا ہے تو اسے الگ سے بیٹھ کے سارٹ کیجیے. بچوں کے سامنے آرگیومنٹس کیجیے مت کیجیے, بچوں کے سامنے تو تکار مت کیجیے, سب سے اور بحث مباحثے سے بچیے. ہوگا کیا کہ میں نے بتایا نا کہ وہ جو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے نا, وہ اس کی بالکل جو دماغ ہے وہ ایک خالص صاف سلیٹ کی طرح ہے. جو کچھ وہ دیکھے گا, جو سنے گا, جو محسوس کرے گا, وہ پیورلی انداز میں اس کے اوپر افیکٹ ہوتا جائے گا. لکھتے جائیں گے ہم, وہ جو خالی چپ ہے اس کے اوپر وہ لکھتا جائے گا. اب کیا ہوگا, وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو ہر وقت ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, مطلب ابیوزو لینگویج یوز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو فزیکل وائلنس ہمارے گھر میں ہوتا ہے, چیزوں کو توڑا جاتا ہے, سالن کو اٹھا کر پھینکا جاتا ہے, یا پھر ایک دوسرے کے ماں باپ کو تانے دیے جاتے ہیں, تو شاید یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ ایک بڑا نارمل ہے. کیونکہ ہر وہ چیز جو بچہ اکثریت میں دیکھتا ہے, یہ ایک نارمیلٹی کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ جو چیز ہم زیادہ دیکھتے ہیں, جنرلائز ہوتی ہے, اس کو ہم نارمل سمجھتے ہیں. تو بچہ یہ سمجھے گا کہ اسی طرح کا بیہیویئر ایک نارمل ہے. کل کو وہ شاید بہن کے ساتھ بھی ایسے بیہیو کرے, کل وہ جب اپنی لائف میں جائے گا اور گھر کے اندر ایک لڑکی کو بیاہ کر لائے گا, تو چونکہ یہ اس نے سیکھ چکا ہے, اس کی لرننگ پروسیس کا حصہ بن چکا ہے, تو وہ کہے گا یہ بھی نارمل ہے. تو اس لیے خدا را میں اس پہ تھوڑا زیادہ اسی لیے اس کو فوکس کیا کہ آپ یہ چیز سمجھیں کہ بچے کے اوپر, بچے کے سامنے اپنے آپ کو اب آپ مانیٹر کر کے رکھیں. اس کے سامنے کوئی فضول بات, کوئی فضول بیہیویئر, کوئی فضول ریئیکشنز دینے سے یقیناً باز رہیں گے. دوسری بات یہ, کسی ویڈیو میں اس پوائنٹ کا ذکر ہو بھی چکا ہے کہ جب آپ بچے کو اگر کچھ بنانا چاہتے ہیں تو بچے کو اسی طرح عزت دیجیے. کمشنر بنانا چاہتے ہیں تو اسے کمشنر کی طرح ٹریٹ کیجیے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جیسے اردو اسپیکنگ لوگ بچے کو آپ کر کے بات کرتے ہیں. اب وہ اگر 6 ماہ کا بچہ بھی ہے تو بھی انہوں نے ایسے کیا, انہیں فلاں بات پر یہ مسکرائے, انہوں نے فلاں بات پر خوشی کا اظہار کیا, یا یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگی, مطلب بڑا اچھا لگتا ہے. تو ہم پنجاب, میں چونکہ بینگ پنجابی, تو مطلب کوئی وہ فرقہ واریت نہیں یا کوئی لسانی وہ مسئلہ نہیں, معذرت, لیکن بہرحال عمومی طور پر باقی اب تمام پاکستان کے حصوں میں چلے جائیں تو ہم بچوں کو اس طرح رسپیکٹ دیتے نہیں ہیں. کیوں دینی ضروری ہے کہ آج ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں, کل وہ ہمیں رسپیکٹ دے گا, وہ سمجھے گا کہ ہاں اسی طرح تمیزدار انداز میں بات کرنی بھی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ بچے کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کیجیے, شروع سے انڈیپینڈنٹ کیجیے. کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو بچے کو پیسے دیں کہ یہ بھئی فلاں چیزیں پرچیز کرنی ہیں, یہ چیزیں تم پرچیز کرو, میں فلاں اسٹور کے حصے میں جا رہا ہوں, آپ یہ چیزیں آپ خرید کر وہاں آ جانا, یا میں یہ چیز خریدوں گا تو آپ یہ چیز خرید دیں. یعنی کہ اس کو تھوڑا سا لین دین کا پتہ ہو. اس انڈیپینڈنسی سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ بچے کے اندر ایک کانفیڈنس آ جائے گا. اور ایک چیز ایڈ کرتی جاؤں, جس دن بچہ آپ سے اختلاف کرے گا نا, کہ میں والد سے یا والدہ سے کہے گا کہ مجھے آپ کی فلاں بات سے اختلاف ہے یا میں فلاں بات کو پسند نہیں کرتا, تو اس دن سوگ مت منائیے, بلکہ میرے تو خیال میں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے میں اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے, اتنا چیزوں کو وہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ وہ آپ کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے. اختلاف کرنے کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پھر کیا ہے کہ اب گھر میں ہر قسم کی چیزیں بنتی ہیں. سپوز اگزامپل ہے, بچہ کہتا ہے کہ مجھے دال نہیں کھانی. اب میں کیا کہوں گی, نہیں بھائی آپ کو دال کھانی ہے, آپ کو دال ہر صورت کھانی ہے. مجھے خود مطلب یہ پوائنٹ بتاتے ہوئے واقعی میں بھی ریئلائز کر رہی ہوں. اب غور سے دیکھیں, وہ نہیں کھا رہا, ہم کہہ رہے ہیں کھاؤ, وہ نہیں کھا رہا, ہم کہہ رہے ہیں کھاؤ, کر کیا رہے ہیں, اور آخر میں ہم کہہ دیتے ہیں بھئی آپ تو بہت ضدی ہو, آپ بات ہی نہیں مانتے. ضد کون کر رہا ہے؟ ذرا ایک منٹ کو رک کے دیکھیے. ضد تو وہ بیچارہ تو نہیں کر رہا, وہ تو بڑے آرام سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ماما مجھے دال نہیں کھانی, مجھے کچھ اور دے دیں. اب ضد تو ہم کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی چکھ کے دیکھو, تمہیں اچھی لگے گی, تم کھاؤ تو صحیح نا, یہ تمہارے لیے بڑی اچھی ہے. بھئی یہ اس کو تھوڑے سے بات پتہ چلے گا کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے.
اب کیا ہے کہ ہم اس کا ایک آلٹرنیٹ اس کو دے سکتے ہیں یا اس کنڈیشن پہ دے سکتے ہیں. ظاہر ہم نے اس کی تربیت بھی کرنی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آج آپ کو میں کچھ اور بنا دیتی ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم جب یہ بنے گا تو آپ کو پرومس کرنا ہوگا، آپ کو کھانا ہوگا. تو وہ جب اس کو ٹیسٹ کرے گا، ولنگلی کرے گا، تو ظاہر ہے اس کو اس کا ذائقہ بھی آئے گا اور یقیناً اس کو وہ کھانے کی کوشش بھی کرے گا. ایک غلطی عموماً پیرنٹس کرتے ہیں، مارکس کم آئے ہیں. دیکھو اب اگر گھر میں 3 4 بہن بھائی ہیں، ہم بہن بھائیوں کے آپس میں کمپیریزن کریں گے کہ آپ کے بڑے بھائی نے تو اتنا پڑھتا ہے، اتنا بہترین وہ کام کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے وہ، جیسے آپ میں سے موسٹلی لوگوں نے مووی تارے زمین پر دیکھی ہوگی، اور میں کہتی ہوں کہ میں نے جب جب دیکھی تب اس سے ایک نیا میں نے سبق سیکھا. میرا بیٹا بڑے شوق سے اس مووی کو دیکھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں؟ اب کمپیریزن ہے نا. اب ہو سکتا ہے آپ کا جو جس بیٹے کا کی ایگزامپل آپ کوٹ کر رہے ہیں، اس میں جو وہ پوٹینشیل ہے وہ انجینئر بننے کا ہو. اب جس بچے کے مارکس کم آئے ہیں میتھس میں، آرٹس میں فل مارکس لے گئے، تو اب ہم کیا کریں گے کہ دیکھو آپ ہو ہی نالائق، آپ ہو ہی نالائق. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو مارکس ہی ٹھیک نہیں لائے. ہر وقت آپ یہ کوئی آرٹس سبجیکٹ ہے جس میں مارکس ہیں، کیا پتہ وہ آرٹس میں اچھا چلا جائے، کیا پتہ کسی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آرٹسٹک مائنڈ بنایا ہو کہ وہ شاید سائنس کی نسبت آرٹس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے. یہ بھی تو پاسبلٹی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ ایک چیز اور ہم کرتے ہیں، مارکیٹ بچے کے ساتھ گئے. اب بچہ جو ہے وہ سپوز ضد کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کلر کی بلو کلر کی شرٹ لینی ہے، اس کے اوپر پھول بنے ہوئے ہیں، یہ ڈاٹس بنے ہوئے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ شرٹ اچھی نہیں لگتی. اب مجھے اور آپ کو کی عمر میں یہ شرٹ اچھی نہیں لگے گی نا، ہو سکتا ہے اس بچے کو اچھی لگ رہی ہو. سب سے بڑی بات ہے یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں. کئی بچے کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں کرنے جا رہے تو آپ اس کو کرنے دیں. ہو سکتا ہے وہ پہنے، اس کو پہن کے جب شیشے میں کھڑے ہو تو اس کو پتہ چلے کہ نہیں اس قسم کی شرٹس تو پہنتے ہوئے اچھے نہیں لگتی. تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 200 400 ہمارا ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ سیکھ جائے گا. یا تو وہ یہ سیکھ جائے گا کہ کس طرح کی شرٹس اس کو پرچیز کرنی ہے، یا پھر وہ یہ سیکھ جائے گا کہ ہاں جو ہے نا وہ ماں کی بات مان لینی چاہیے یا والد کی بات مان لینی چاہیے. میں اگزامپل کوٹ کروں، ایک ساتھ اسپیشلی دنوں ایسا ہوا ہمارے گھر میں کہ بیٹا میرا بیٹھے بیٹھے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے مختلف آوازیں نکالتے ہیں. اب میں نے اس کو 1 2 دفعہ منع کیا، وہی بات نصیحت والی، اس نے اثر نہیں کیا. ایک دن اس کے ٹیوٹر پڑھا رہے تھے، باہر گلی میں شور کی آوازیں آئیں، تو میں نماز پڑھی تھی اندر، تو میرا بیٹا کہنے لگا اپنے ٹیوٹر کے سر دیکھیں یہ بچے باہر نہ کتنی عجیب طریقے سے آوازیں نکال رہی ہیں، کتنی بری لگ رہی ہیں یہ سننے میں. اس کی چونکہ چھٹی ہو چکی تھی، میں باہر آئی تو میں نے کہا، میں نے جان کے پھر پوچھا، سن تو میں چکی تھی کہ جی بیٹا کیا ہوا. تو بیٹے نے مجھے کہا کہ ماما یہ بار بچے گلی میں شور کر رہے ہیں اور بہت بری آوازیں آ رہی ہیں، کتنا برا لگ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ دیکھ لو نا. میں نے اسی چیز کو یوز کیا. میں نے کہا دیکھو اب کئی دفعہ میں آپ کو منع کرتی ہوں ایسی آوازیں نکالنے سے، لیکن آپ ایسی آوازیں نکال لیتے ہو تو سننے میں جیسے ان کی آوازیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، آپ کی بھی اچھی نہیں لگتی ہوں گی. لفظ برا میں نے یوز نہیں کیا، میں نے پھر بھی اس کو پازیٹیو لیا کہ یہ اچھی نہیں لگتی ہوں گی. تو مطلب اس دن اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہاں ماں اور کچھ نہیں تو ماں میری اس بات کو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. تو کمپیریزن کی بات ہو رہی تھی، کمپیٹ کرنے دیں. اگر ایک تو یہ کہ کمپیریزن مت کیجیے، دوسرا بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہونے دیجیے. تیسرا یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے کسی سبجیکٹ میں لاسٹ ٹائم 90% لیے اور پھر وہ مزید اس کا وہ گراف نیچے آ گیا، ہاں اس کو یہ ضرور کہیے کہ بیٹا لاسٹ ٹائم آپ کے اپنے اس سبجیکٹ میں آپ کے مارکس اتنے % تھے، اس دفعہ آپ کے اس طرح آئے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ سے تو وہ اگر کمپیٹ کرے تو وہ ویسے بھی ایک بیڈ ریلیشن شپ نہیں بنتا، لیکن اگر کسی بہن بھائی یا کزن کے ساتھ کریں گے پھر لو ہیٹ کا ریلیشن جو ہے نا وہ ایک بننا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور چیز ہے، ہم نے نا بچوں کو، ایون خود میرے اپنے گھر میں یہی حالات ہیں کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. جب ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر وہ جو ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس کو موبائل کہتے ہیں ہم نے اس کو وہی دینا ہے. اب اور تو حل کوئی نہیں.
کیوں صبح آفس جانا یا پیرنٹس نے جاب پہ جانا، شام میں واپس آنا، وہ جو پرانے زمانے میں ہماری نانیاں دادیاں بیٹھ کے کہانیاں قصے سناتی ہوتی تھیں، بچوں کو ہم ٹائم دیا کرتے تھے. میں بہت دفعہ یہ بات ریئلائز کر چکی ہوں کہ میری والدہ جاب کرنے کے باوجود میرے ساتھ لوڈو کھیلا کرتی تھی، لیکن ہم شاید اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے کہ اب ہم نے ان کو وہ ڈیوائس تو دے دی نا، کیونکہ ہم وہ رول پلے کر ہی نہیں رہے جو ہم نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک چیز اور کیجیے، بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیجیے تھوڑی سی نا. ان کو کام کاج یا ایک لفظ یوز کریں تو مشقت والی زندگی دیجیے، لیکن انجوائیبل مشقت والی. کیسے کہ جیسے کوشش کریں کہ بچوں کو اپنے ساتھ کام میں لگائیں کہ چلو بچوں آج مل کر گھر صاف کرتے ہیں. اب سارے بچے گھر کے اندر جو بھی ہیں کوشش کیجیے کہ بڑے بھی اس میں لگ جائیں. بے شک مشکل کام آپ خود کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے کام بچوں کے حوالے کر لیجئے کہ جیسے بیٹا تم نے ڈسٹنگ کرنی ہے، تم نے اچھا کپڑے طے کر، اب کپڑے دھونے ہیں، لانڈری جس دن کرنی ہے تو بیٹا آج ہم کپڑے دھوئیں گے. اسی طرح کھانا کھا لیا تو بیٹا آج اپنے اپنی پلیٹ سب خود دھوئیں گے. اب یہ کام بڑے نہیں ہیں لیکن بڑے مزے والے ہیں. بچوں میں ایک وہ تھوڑی سی آپس میں آ جاتی ہے ایک کہ کس نے اچھا کام کیا، نیکسٹ ٹائم وہ اچھا خود کرنے کی کوشش کرے گا. آپ نے کمپیئر نہیں کرنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے بچوں کو نا اوور پیمپر بھی کر دی ہے. جتنا اوور پیمپر ہم کر چکے ہیں اتنا بچے ظاہر ہے اس کی مزید ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ان چیزوں کو مینیج کرنا اس طرح مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ان چیزوں کو وائنڈ اپ اس ویڈیو کو کہ جو ابھی تک لیکچر ہے اس کو وائنڈ اپ اس طرح کروں گی کہ بچوں کو ایک پازیٹیو تھنکنگ دیجیے، ان کو اپنا دوست بنا کر رکھیے، ان کو کمپیئر مت کیجیے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ اپنے آپ کو مانیٹر کیجیے. اپنے آپ کو مانیٹر کریں گے، اپنی مسٹیکس آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور ان مسٹیکس کو جب آپ پازیٹیو لے لیں گے، ان کو ختم کر دیں گے تو بچہ بھی یقیناً، چونکہ میں نے ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچہ آپ کا سائلنٹ آبزرور ہے، وہ آپ کو بڑا خاموشی سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ ماما اپنے فلاں موقع پہ تو مجھے تو یہ کہا تھا، خود آپ نے یہ کیا. تو بہرحال بچوں کی ٹریننگ ایک بہت مشکل کام ہے. اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے. فی امان اللہ.